آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ مجھے میرے حقوق نہیں دے سکتے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، مجھے طلاق چاہیے۔ شادی کی پہلی رات اس کی بیوی نے اسے ببانگ دہل نامرد کہا تو وہ حیران رہ گیا، اور اگلے ہی لمحے شاویز افریدی نے آگے بڑھ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا اور اس پر جھک کر وہ تکے تکے قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ 30 سال کا مرد تھا، لیکن جیسے اس کا اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس کا دل غم سے لبریز تھا۔ آج ایک بار پھر سے اس پر فیصلہ مسلط کیا گیا۔ اکلوتا ہونا جیسے اس کا جرم بن گیا تھا، جو آگ اس کی زندگی میں لگائی گئی تھی۔ اس کی بنا پر اب اس پر کون یقین کرتا؟ اسی وجہ سے اس بار بھی اسے قربانی کا بکرا بنا دیا گیا، اور وہ چپ چاپ اپنی زندگی کا فیصلہ دے کر سر جھکا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے سامنے اپنے سے 10 سال چھوٹی لڑکی گھونگھٹ کیے ہوئے پلنگ کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ساری منفی سوچیں پیچھے رکھی اور اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ پھولوں کی سیج پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے انتہائی اعتماد کے ساتھ اسے جواب دیا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ اس نے تحفہ آگے کیا تو وہ لڑکی جو اب اس کی بیوی بن چکی تھی، اس نے ایک لمحے کے لیے گھونگھٹ ہٹا کر اسے دیکھا۔ پاکستان میں ایسے شادیاں ہوتی ہیں اور اس طرح تحفہ دیا جاتا ہے۔ وہ جو اپنے ہی غم میں مبتلا تھا، اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے اس کی بات پر جواب طلب کیا۔ یعنی یہ کیا مطلب ہوا کہ اندر داخل ہوتے ہی منہ دکھائی کا تحفہ پکڑا دیا؟ کیا اس طرح بیوی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے؟ اس کی بات سنتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے آئی برو اکٹھے کر کے اس کی طرف دیکھا۔ تو تمہارے خیال سے تمہارا کیا استقبال ہونا چاہیے؟ وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ تم زبردستی ہی مجھ پر مسلط کی گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں خون اترتا ہوا نظر آنے لگا۔ اچھا، اگر زبردستی مسلط کر دی گئی ہوں تو پھر مجبوراً مجھے دلہنوں کی طرح ٹریٹ تو کر لے۔ اس نے دوبارہ سے اپنا گھونگھٹ اپنے چہرے پر ڈال دیا۔ کس قسم کی لڑکی ہے یہ؟ وہ اسے دیکھ کر سوچ کر رہ گیا۔ اس نے اس کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے گھونگھٹ اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی اور اس وقت سرخ جوڑے میں اس کے سامنے بیٹھی اس کے جذبات بھڑکا رہی تھی، لیکن اس نے رخ پھیر لیا تو وہ جو نئی نئی دلہن بنی تھی ایک دم سے اس کے سامنے آئی اور ایک ایسا جملہ کہا، اسے سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ گھونگھٹ ہٹانے کے بعد کیا آپ کا فرض ختم ہو جاتا ہے؟ اس کے بعد کی کہانی بھول گئے ہیں کیا؟ وہ اپنے سے 10 سال چھوٹی لڑکی سے اس بات کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہا تھا۔ تم چاہ کیا رہی ہو؟ ایک بار میں مجھے کھل کر بتا کیوں نہیں دیتی؟ اس پر چیخ اٹھا۔ میں وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں، لیکن شاویز کو ایسا لگا کہ جیسے وہ خوف زدہ ہوئی ہے۔ میں آپ کی ساری حقیقت جانتی ہوں، خاموش ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ہر سلوک برداشت کر لوں گی، اس نے ڈرے بغیر کہا تو شاویز کا دماغ بک سے اڑ گیا۔ کون سی حقیقت کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ ذرا روشنی تو ڈالو۔ اس نے ایک دم سے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ گھبرا کر پیچھے ہوئی بمشکل توک نکلی اور کہنے لگی، مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ آپ۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا؟ اپنی بات مکمل کرو ورنہ میرا دماغ خراب مت کرو۔ کپڑے تبدیل کرو اور جا کر سو جاؤ۔ تمہارا دماغ آج کی رات کو زیادہ ہی چل رہا ہے۔ شاویز کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا نا، خود پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ یہی کہیں گے۔ اس لڑکی کی زبان بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شاویز کا سر دکھنے لگا۔ کون سا پردہ؟ کیسا پردہ؟ کس پردے کی بات کر رہی ہو؟ وہ ایک دم سے اس کے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس کے اوسان خطا ہونے لگے۔ یہی کہ آپ اپنے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی شاویز کے ہوش اڑ گئے اور وہ حیرت زدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں اس بارے میں کیسے پتا ہے؟ اور حقوق؟ کون سے حقوق کی بات کر رہی ہو؟ ہاں؟ تم نے اپنی عمر دیکھی ہے؟ اپنی عمر کے مطابق بات کرو۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود سے الگ کیا تو وہ مسکرانے لگی۔ عمر کی کیا بات بتاؤ گے؟ اب آپ کی نکاح میں ہوں، عاقل بالغ ہوں، اس سے زیادہ اور کیا سمجھاؤ آپ کو؟ اس لڑکی نے اپنے ہاتھ لپیٹے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تو تم صاف اور سیدھے الفاظ میں کہو نا کہ تمہیں اپنا حق چاہیے۔ آؤ میں تمہیں تمہارا حق دیتا ہوں۔ تم کیا سمجھتی ہو؟
کہ میں نامرد ہوں؟ ہاں، تم تو یہی سمجھ بیٹھی ہو نا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ اتار کر کھینچا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنی مضبوط باہوں میں دبوچ لیا۔ اب کہو کون سا حق چاہیے؟ سارے حق دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے لہجے کی سلگتی ہوئی آنچ پر وہ پگھل رہی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی باہوں میں مچلنے لگی، لیکن اب اس کی لگائی ہوئی آنکھ پر وہ بے قابو ہو چکا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو سب کچھ الٹ ہو گیا ہے۔ وہ خوف سے خود پر جھکتے اپنے مجازی خدا کی طرف دیکھنے لگی۔ میں ان سب کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں، اس نے منمنائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن سامنے بھی وہ مرد تھا جس نے کافی عرصے تک اپنی خواہش پر قابو رکھا ہوا تھا، لیکن آج سارے پردے کر گئے تھے۔ وہ سب کچھ بھلا بیٹھا تھا، یہ بھی کہ اس کے سامنے ایک نازک سی کلی ہے جسے وہ آدھ کھلا پھول کہا کرتا تھا۔ وہ جیسے ہی آفس سے تکا ہارا گھر واپس آیا تو اسے اپنی پپو کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے پورے وجود میں کوفت سی طاری ہو گئی۔ انہیں بھی ابھی ہی آنا تھا، اس نے بے اختیار سوچا اور پھر اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ کیوں آئی ہے۔ السلام علیکم، اس نے آگے بڑھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پپو کو سلام کیا۔ ارے میرا بیٹا آ گیا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ کیسے ہو تم؟ میرے گھر تو کبھی آتے ہی نہیں، پپو ہی منہ اٹھا کر آ جاتی ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس بار ان کے لہجے کی چاشنی دیکھ کر وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوا۔ نہ جانے اب کون سا گل کھلانے والی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کیا ہوا ہے شاویز، کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ سجا لی۔ کوئی بعید نہیں تھی کہ کہیں وہ اس کی سوچ ہی نہ پڑھ لیتی۔ میں جانتی ہوں تم نازک دور سے گزر رہے ہو، اسی لیے تو تم سے کہتی ہوں کہ شادی کر لو۔ رشتہ بھی تمہارے سامنے حاضر ہے، لیکن نہ جانے تم کون سی دنیا میں مگن رہتے ہو۔ اپنی پپو کی بات پر دھیان ہی نہیں دیتے، انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بات کو اسی طرف موڑنے کی کوشش کی جس سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے اپنے آپ کو بچانا چاہا۔ ارے میں کہتی ہوں سفینہ چلی گئی ہے، لیکن میں تو زندہ ہوں، تمہارے بارے میں سوچنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہارے باپ سے بات کرتی ہوں، تمہارے اور عالیہ کے رشتے کے لیے، وہ مان جائے گا تو تمہارے گھر میں بھی رونق لگی رہے گی۔ میری بیٹی آ جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاویز نے ایک جھٹکے سے ان کی طرف دیکھا۔ امی کے جانے کے بعد تو وہ پہلے سے زیادہ سیر ہو گئی تھی۔ پپو میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا، اس نے بالآخر اپنا منہ کھول ہی لیا، ورنہ کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ اپنے ساتھ نکاح خواہ بھی لے آتی اور آج اس کا نکاح پڑھا کر ہی دم لیتی۔ ارے ایسے کیسے نہیں کرنا چاہتے؟ گھر کی حالت دیکھی ہے، سفینہ کو 1 مہینہ ہی ہوا ہے اور گھر کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ میری بیٹی آئے گی تو سب سنبھال لے گی، بس تم ہاں کہہ دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ان کے اس موضوع سے بیزار ہونے لگا۔ اس نے اپنے والد صاحب کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ کسی صورت عالیہ سے شادی نہیں کرے گا۔ عالیہ اس سے 6 سال بڑی تھی، اچھی خاصی مچور لڑکی تھی، اس کی شادی پہلے بھی ایک بار ہو کر ٹوٹ چکی تھی۔ ایسے میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرتا وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس نے ان کے اس موضوع سے بچنے کے لیے راہ فرار اختیار کی اور فوراً سے ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر جیسے ہی کمرے میں آیا تو اچھل پڑا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نکلو یہاں سے جلدی، میں اپنے کمرے میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ اس نے شدید غصے سے سامنے کھڑی عالیہ کی طرف دیکھا جو اس کے پلنگ پر چڑھ کر پنکھا صاف کر رہی تھی۔ ارے آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ غصہ نہ کرے، میں تو آپ کے کمرے کی صفائی کر رہی ہوں۔ وہ اتنی ڈھیٹ تھی کہ شاویز کی بات پر بھی اسے کوئی اثر نہ پڑا۔ تم جو بھی کچھ کر رہی تھی، ابھی میں کمرے میں آ گیا ہوں نا، نکلو یہاں سے۔ اس نے اس کی بے عزتی کر کے رکھ دی، لیکن عالیہ کے چہرے کے تاثرات میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ ڈیٹ بن کر اپنی بتیسی نکال کر اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ تو آپ ایسے نہیں مانیں گے؟ اس نے بالوں کی لٹیں ہاتھوں میں گھمائی۔ وہ اس عزت نفس سے بالکل آری لڑکی کو دیکھنے لگا جس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ اس پر چیخا۔ اس کا پپو پر بس نہیں چل رہا تھا، لیکن ان کی بیٹی پر تو وہ جی بھر کر غصہ نکال سکتا تھا، جو ہاتھ منہ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ بس کچھ نہیں، آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، اس نے ایک ادا سے کہا اور اسے بھرپور نگاہوں سے تکتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ عجیب زبردستی لگائی ہوئی ہے یہاں پر۔ اس نے اونچی آواز میں بڑبڑا کر دروازہ زوردار انداز میں بند کیا اور پلنگ پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔
کیا عذاب نازل ہو گیا ہے مجھ پر؟ یہ لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں بھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، مجھے ہی کچھ سوچنا پڑے گا، بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ ابو کے کان میں پہلے سے ہی بات ڈالنی پڑے گی، ورنہ یوں نہ ہو کہ میرے کہنے سے پہلے ہی سب کچھ کر گزر کر رہ جائے۔ اس نے بے اختیار سوچا اور واش روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ابھی اور بھی کام بگتانے تھے، آج کا دن ہی بیکار تھا۔ آفس میں بھی بہت سے اہم میٹنگز کینسل ہو گئی تھی، اوپر سے گھر میں پپو کی آمد نے اس کا سارا موڈ خراب کر دیا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، مجبور تھا۔ وہ ابو کی اکلوتی بہن تھی اور اس کے والد صاحب ان کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں سن سکتے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنے چکراتے ہوئے سر کو اپنے ہاتھوں میں گرایا اور اس مصیبت سے نجات کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ بہت دنوں سے تم سے ملنے کا جی چاہ رہا تھا۔ اس کے والد صاحب اشفاق صاحب جیسے ہی اپنے دیرینہ دوست کے گھر پہنچے تو انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ خیریت ہے؟ تم نے اتنے ایمرجنسی میں مجھے بلوایا، کوئی خاص کام ہے؟ انہوں نے اس کی طبیعت پوچھنے کے بعد فوراً سے پوچھ لیا تو وہ افسوس سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ بس میں کیا بتاؤں، قدرت نے ایک اور آزمائش میرے لیے لکھ چھوڑی ہے۔ شریکی حیات تو پہلے ہی ساتھ چھوڑ گئی، بیٹی کے لیے میں نے شادی نہ کی، اسے پالنے پوسنے کے لیے میں نے ہر ممکن حد تک جتن کیے۔ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے، 20 برس کی ہو چکی ہے۔ ان کے دوست حسن صاحب نے انہیں بتاتے ہوئے اپنی بیٹی کو آواز دی، بیٹا اشفاق انکل آئے ہیں، ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرو۔ اور پھر دوبارہ سے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، زندگی نے ایک بار پھر سے وہی اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ وہ ایک دم سے اداس نظر آنے لگے تو اشفاق صاحب نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا، کیا ہے حسن؟ ایک تو تم نے مجھے ایمرجنسی میں بلوایا ہے، اوپر سے ایسی باتیں کر کے میرا دل دہلا رہے ہو۔ صاف بتاؤ نا، کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ پریشان ہو کر اپنے جگری دوست کو دیکھنے لگے۔ کافی دنوں سے میری طبیعت خراب تھی، میں نے اپنے چیک اپ کروائے ہیں، ڈاکٹر نے مجھ پر ایک جان لیوا انکشاف کیا ہے، میں کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہوں۔ انہوں نے بالآخر وہ بات بتا ہی دی جس کے لیے انہوں نے اشفاق صاحب کو بلایا تھا۔ کیا؟ یہ کب ہوا؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، میں خود ہی اتنا مصروف تھا کہ تم سے پوچھا بھی نہیں۔ وہ افسوس سے انہیں دیکھنے لگے۔ تم فکر نہ کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہارا علاج ہوگا، تو کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہیں ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تو وہ مسکرانے لگے۔ اب اپنی فکر کہاں ہے، اب تو مجھے اپنی بیٹی کی فکر لگی ہوئی ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور پھر میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے تمہیں یہاں سے بلایا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے شاویز سے اس کا رشتہ طے کر دو تو میں سکون سے مر سکوں۔ انہوں نے اشفاق صاحب سے کہا تو ایک لمحے کے لیے وہ ٹھہر کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ غلط کہہ دیا ہے کیا میں نے؟ بچپن سے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی تو بڑے ہوئے تھے۔ جب تک تمہاری سکینہ بابی حیات تھی تو میں تمہارے گھر پر اپنی بیٹی روشانی کے ساتھ آیا کرتا تھا، لیکن پھر حالات بدل گئے۔ اس کے باوجود بھی شاویز اور روشانی ایک دوسرے سے واقف تو ہے۔ حسن صاحب نے اشفاق صاحب کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں میں عمر کا کافی فرق ہے، وہ اسے پورے 10 سال چھوٹی ہے۔ عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ حسن صاحب نے اشفاق صاحب کی بات کاٹ کر کہا، ٹھیک ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آج ہی شاویز سے بات کرتا ہوں، اس کا جو فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ میرا بیٹا میری بات کا انکار نہیں کرے گا۔ انہوں نے مسکرا کر حسن صاحب کی طرف دیکھا تو وہ سکون بھری نگاہوں سے اپنا گہرا سانس خارج کرتے ہوئے مسکرا دیے۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، تم ہی میرا واحد سہارا تھے، اب میں سکون سے مر سکوں گا۔ اشفاق صاحب کی ڈکی چپی ہاں سن کر انہوں نے ایک گہری سانس لی اور پھر ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ شاویز بیٹا، تم مصروف تو نہیں ہو؟ اسی شام کو گھر واپس آئے تو کھانا کھانے کے بعد فوراً سے شاویز کے کمرے میں آئے جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ آئے نا؟ ابو پوچھتے کیوں ہے؟ میں مصروف نہیں ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے والد کو اندر آتے دیکھا تو فوراً سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ بیٹا میں تم سے ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ کہیے نا ابو، کیا بات ہے؟ وہ اب ان کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو گیا۔ میں آج دوپہر کو حسن صاحب کے بلانے پر ان کے گھر گیا تھا، ان کی طبیعت کافی خراب ہے، کینسر پہ مبتلا ہو گئے ہیں۔ شاویز نے یہ سنا تو اسے بے حد افسوس ہوا، کہنے لگا ابو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تھوڑے عرصے پہلے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور صحت مند تھے، یہ اچانک کیا ہو گیا؟
سکینہ آنٹی بھی دنیا میں نہیں رہی، پھر روشانے کا کیا ہوگا؟ اس نے اچانک سے ہی ایسا سوال کر ڈالا کہ اشفاق صاحب مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی بات کے لیے تو اس نے مجھے بلایا تھا۔ کہنے لگا، روشنی کا سہارا ڈھونڈنا ہے۔ تمہارا بیٹا اس مقصد کے لیے مجھے موزوں نظر آتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس سے پوچھ کر بتاؤں گا، اب تم بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے شاویز سے پوچھا تو شاویز نے ایک دم سے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ مطلب وہ میرے اور روشانے کے رشتے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ فوراً سے معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ جی ہاں بیٹا، بالکل ایسا ہی ہے، تم نے بالکل صحیح پہچانا ہے۔ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ شدت سے تمہاری رائے کے منتظر ہے۔ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی فیصلہ مسلط کیا جائے، بس انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا۔ اب تم بتاؤ۔ روشانے کو تو تم اچھی طرح جانتے ہو نا، وہی جو بچپن میں ہمارے گھر پر آیا کرتی تھی۔ تم تو اچھے خاصے مچیور تھے لیکن وہ چھوٹی تھی، پھر بھی تم اس کے ساتھ بچے بن جایا کرتے تھے۔ بچپن کی شناسائی ہے، اگر یہ رشتہ ہو جائے تو کچھ برا نہیں ہے۔ شاویز نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر اپنا سر جھکا دیا۔ کہنے لگا، جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ کرے۔ ویسے بھی وہ اس وقت اس حالت میں ہے کہ انہیں انکار کرنا ان کے دل کو ٹکڑوں میں بانٹنے کے برابر ہوگا، اس لیے میں تیار ہوں۔ اس نے اپنا اشارہ دیا تو اس کے والد صاحب نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، تم بہت اچھے اور فرمان بردار بیٹے ہو۔ انشاءاللہ میری بہو روشانے اس گھر میں آئے گی تو رونق ہو جائے گی، اور سفینہ کے جانے سے جو سناٹا چھا گیا ہے وہ خوشیوں میں بدل جائے گا۔ انہوں نے کہا تو شاویز نے مسکرا کر ان کی بات کی تاکید کی۔ آج آفس میں بہت سارا کام کرنے کے بعد وہ بہت تک گیا تھا۔ کافی اہم ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا جس کی بنا پر اس نے بہت سی اہم میٹنگ جوائن کی، تو رات کے 8 بج گئے تھے۔ تکا ہارا گھر آیا اور اپنے والد صاحب سے بات چیت کیے بغیر سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ واش روم میں گھسا، شاور لیا اور جیسے ہی باہر آنے لگا تو پتہ چلا وہ اپنے کپڑے تو وہی بھول گیا تھا۔ اوف اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ تکن میں اسے کچھ یاد ہی نہ رہا۔ اس نے خود پر تولیہ لپیٹا اور باہر نکلا، لیکن یہ دیکھ اس کے قدموں سے زمین نکل گئی کہ اس کے کمرے میں عالیہ موجود تھی اور اسے اس حالت میں دیکھ کر مڑنے کے بجائے محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے انتہائی غصے سے چلا کر کہا۔ کیا ہوا؟ آپ کپڑے لینا ہی بھول گئے؟ میں نے آپ کے کپڑے نکال کر رکھے ہوئے ہیں، یہ لے۔ اس نے آگے بڑھ کر وہاں نکالا ہوا جوڑا اس کی طرف بڑھایا تو وہ دانت پیس کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ نہ تم میرے کمرے میں مجھے دکھائی دو اور نہ میرے معاملات میں دخل دینے کی کوشش کرو، شرم نہیں آتی؟ کسی نامحرم کے کمرے میں اس طرح کڑے ہونے پر اسے شرم دلاتے ہوئے واش روم میں جانے ہی لگا تھا کہ عالیہ نے آگے بڑھ کر اس سے کہا، شرم تو اب آپ کو آنی چاہیے، کیونکہ اب جو کچھ میں آپ کے ساتھ کرنے والی ہوں وہ قابل یقین ہے۔ اس نے ایک ادا سے کہا اور ایک دم سے اپنے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ پوچھتا اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنا قمیص چاک کیا، اپنے بال کھول کر بکھیر دیے، چہرے پر آنسو پھیلا دیے اور زور زور سے چلا چلا کر کہنے لگی، بچاؤ مجھے، بچاؤ! یہ دیکھو شاویز تو بالکل درندہ بن گیا ہے، مجھے بچا لو! اس نے اس قدر زور سے چیختے ہوئے کہا تھا کہ شاویز ایک لمحے کے لیے اس کی بات سمجھ نہ پائی، اور جیسے ہی بات سمجھ آئی تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر پپو جان تو فوراً ہی اندر آ گئی۔ ہائے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ شاویز، تمہیں ذرا برابر بھی رحم نہ آیا میری بچی پر؟ تم اس قدر درندے بن گئے ہو، حالت دیکھو کیا بنائی ہے اس کی حالت۔ بھائی صاحب یہ دیکھیں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ پھپھو کی دائیا دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ ان دونوں کی منصوبہ بندی ہے۔ ابو جان میرا یقین کرے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ پہلے سے ہی میرے کمرے میں موجود تھی، مجھے کچھ علم نہیں تھا، اور نہ میں نے اس کی یہ حالت کی ہے، اس نے اپنی حالت خود ہی کی ہے۔ آپ دیکھ لے یہ کس قدر بے شرم ہو گئی ہے۔ شاویز نے آگے بڑھ کر فوراً سے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن پپو جان نے ایک بار پھر سے اونچی آواز میں رو کر اس کی آواز دبا گئی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مرد ہے نا، کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ اس نے ذرا برابر بھی نہ سوچا کہ یہ میری کزن ہے، میری اس سے شادی ہو ہی جائے گی۔ تھوڑا سا ہی صبر کر لے تھا، لیکن اب تو اس نے اس پر داغ لگا دیا ہے، اب اس سے کون شادی کرے گا؟ ویسے ہی پہلے ایک بار اس کی شادی ٹوٹ چکی ہے، میری بیٹی کتنے صدمے برداشت کرے گی؟ پپو جان نے جذباتی پن کی حد ہی کر دی تھی اور اپنی ایکٹنگ میں بے مثال ثابت ہوئی تھی۔ بس شاویز، بہت ہو گیا، تم چپ رہو، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم اس قدر گھٹیا سوچ کے مالک ہو گئے، میں جان ہی نہیں سکا۔ اس کے والد صاحب کا غصہ آسمان کو چھونے لگا
انہوں نے آگے بڑھ کر شاویز کو ایک تھپڑ رسید کیا اور شاویز کی نظر جیسے ہی عالیہ پر پڑی تو وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ سوچ کیا رہے ہو بھائی جان؟ ابھی اور اسی وقت ان کا نکاح کرو، نہ جانے آگے کیا گل کھلائے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ ان دونوں کو آفس میں جوڑ دو۔ پپو جان نے فوراً سے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ کی تو ابو جان نے ان کی بات کی تعمیل کی۔ یوں پپو نے ایک پورا جال بنا اپنی بیٹی کے ہمراہ اور شاویز کو اس میں پنسا کر نکاح کے لیے راضی کر لیا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ تم اپنے اس گھٹیا منصوبے میں کامیاب ہو کر سب کچھ حاصل کر لو گی تو یہ تمہاری سوچ ہے۔ شاویز کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے، لیکن عالیہ ان انگاروں سے بے خبر تھی۔ وہ اپنی ہی موج میں مست تھی۔ اس نے تو شاویز کو اس طریقے سے حاصل کر ہی لیا تھا۔ اس وقت دلہن بنی پھولوں کی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے بس چند دنوں ہی ناراض رہے گا، اس کے بعد تو وہ میرے حسن میں کھو جائے گا اور سب کچھ بھول جائے گا۔ یوں میں اس کی دولت کی ساری وارث بن جاؤں گی۔ عالیہ اپنے ہی خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب دروازہ داڑھ سے کھلا اور وہ اندر داخل ہو کر دوبارہ سے دڑام سے دروازہ بند کر کے آگے بڑھنے لگا۔ عالیہ اسی خوش فہمی میں تھی کہ وہ اسے معاف کر دے گا، لیکن وہ شاویز افندی تھا، وہ اتنی جلدی معاف کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے عالیہ کو کھینچ کر کھڑا کیا اور زوردار انداز میں زمین پر دھکا دیا۔ میری ذات پر کیچڑ اچال کر تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں گا؟ میری نظر میں تم میرے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو، آئی سمجھ؟ اس نے لہو رنگ آنکھوں سے چلا چلا کر کہتے ہوئے عالیہ کے ہوش اڑا دیے تھے۔ شاویز دیکھو، میں نے سب کچھ تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا، تم مجھے حاصل ہو گئے ہو۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنی خوبصورت لڑکی تمہاری دسترس میں ہے۔ عالیہ نے اپنی دھڑکنوں پر قابو رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑے تو اس نے ایک دم سے اسے جھٹک دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ جتنا تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا خون ابل پڑتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دوں گا؟ نہیں، میں تمہیں ساری عمر اپنا غلام بنا کر رکھوں گا۔ جس قربت کے لیے تم مر رہی تھی نا، وہ قربت میں تمہیں کبھی نہیں بخشوں گا۔ تم اسی طرح میری زندگی میں خود ہی چلی جاؤ گی، تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ تم نے شاویز افندی کا دل دکھایا ہے، اسے اس کے باپ کی نظروں سے گرایا ہے۔ اب تم دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس نے ایک دم سے آگے بڑھ کر اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں دبوچا، یہاں تک کہ اس کے دانتوں سے خون نکلنے لگا۔ عالیہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، لیکن وہ اس کے آنسوؤں سے ہرگز بھی نہ پگھلا۔ رو لو، جتنا رونا ہے رو لو، اب یہی تمہارا مقدر ہے۔ میری ہمراہی میں تمہیں رونا ہی نصیب ہوگا، ہنسنا تم بھول جاؤ گی، آئی سمجھ؟ اس نے ایک دم سے اسے زور سے دھکا دیا اور خود کمرے سے نکل گیا۔ عالیہ اپنی قسمت پر روتی ہی رہ گئی۔ اماں، آپ کہاں ہیں؟ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، شاویز سب بھلا دے گا، لیکن اس نے تو مجھے زندگی بھر کے لیے رسوا کر دیا ہے۔ اماں، تیری باتوں پر جب جب چلی ہوں ہمیشہ بربادی ہوئی ہوں۔ کاش اپنا دماغ استعمال کر لیتی اور اس کا دل جیتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ وہ شدت سے رو رہی تھی اور آنسو کے درمیان اپنی ماں سے مخاطب تھی جو اس وقت یہاں موجود ہی نہیں تھی۔ اگلی صبح عالیہ اٹھی، اس نے شاویز کے لیے ناشتہ بنایا، لیکن وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملازمہ سے پوچھنے پر پتہ چلا وہ تو رات کی فلائٹ سے ہی ٹور کے لیے نکل پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، جبکہ اشفاق انکل تو اپنے دوست کے علاج کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گئے تھے۔ پگلی اداس کیوں ہوتی ہے؟ اتنے بڑے گھر کی اکیلی مالکن بنی پھر رہی ہے۔ پپو اگلے ہی دن پہنچ گئی تھی۔ عالیہ نے جب روتے ہوئے اسے انہیں ساری کہانی سنائی تو انہوں نے اسے کہا، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اس کا وقتی غصہ ہے، ظاہر ہے تم نے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں بھولنے والا، لیکن تمہیں ہمت دکھانی ہے۔ تمہارا گھر میں نے دوسری بار بسا کر دیا ہے، اب یہ تم پر ہے کہ تم کس طرح چلاتی ہو اور بساتی ہو۔ پپو نے بھی سارا ملبہ اسی پر ڈال دیا تو عالیہ انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ پورے 3 دن بعد وہ جیسے ہی گھر لوٹا تو عالیہ دوڑ کر اس کے گلے لگنے ہی والی تھی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تمہارے قربت میرے لیے کسی گالی سے کم نہیں ہے، خبردار جو تم نے آئندہ میری طرف پیش قدمی کرنے کی بھی کوشش کی۔ تمہارا کمرہ میں نے الگ سیٹ کروا دیا ہے، تم وہاں رہو گی اور میں الگ کمرے میں رہوں گا۔ مجبوری ہے کہ نکاح میں ہو تو تمہیں گھر میں رکھ رہا ہوں، ورنہ تو تم اس گھر کے قابل بھی نہیں ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت بول رہی تھی۔ عالیہ ایک لمحے کے لیے سہم کر رہ گئی،
لیکن پھر اس سے یاد آیا کہ اس نے تو اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، وہ اتنی جلدی نہیں سنبھل سکتا۔ اس نے خود کو دلاسا دیا، کوئی بات نہیں، میں تمہیں وقت دے رہی ہوں، جتنا وقت چاہیے لے لو، لیکن آخر تمہیں لوٹ کر میری طرف ہی جانا ہے۔ اس نے ذکر خند ہنستے ہوئے شاویز افندی سے کہا، تو وہ اسے ایک لمحے کے لیے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ تمہاری بھول ہے شاویز افندی، تمہیں منہ لگانا کیا تمہیں دیکھنا تک پسند نہیں کرتا۔ اب میری نظروں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور غلط کر لوں۔ اس نے گرجدار آواز میں اسے جانے کا کہا تو وہ ایک لمحے کے لیے سہم کر رہ گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرے کمرے میں رہنے لگی۔ کچھ مہینے ہونے والے تھے اور شاویز نے عالیہ کو دیکھنا تو دور کی بات چیت کرنا تک چھوڑ رکھا تھا۔ وہ ملازموں کے ذریعے سے اپنے سارے کام کروا لیتا تھا۔ عالیہ اس گھر میں شو پیس بن کر رہ گئی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں اس بات کی اجازت دوں گی کہ تم میری ذات کی نفی کرو؟ تم دیکھنا میں تمہارے بارے میں وہ باتیں پھیلاؤں گی جس سے سن کر تم اپنے کانٹوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ عالیہ نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا تو شاویز افندی کی بس ہو گئی۔ میں نے تمہیں بہت زیادہ ڈھیل دے دی، 6 مہینے بھی رکھ لیا، یہ میرا احسان ہے، لیکن اب مزید میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ جس دولت کے لیے تم نے مجھ سے شادی کی تھی تو کان کھول کر سن لو، وہ دولت تو میں نے پہلے سے ہی چیٹی کے نام کر رکھی ہے۔ میرے مرنے کے بعد انہیں ہی ملے گی، تمہیں ایک پوڑی کوٹھی بھی نہیں ملے گی، بلکہ میں ابھی اور اسی وقت اپنی زندگی سے فارغ کر رہا ہوں۔ 6 مہینے یہاں رہنے دیا، یہ بھی میرا احسان ہے۔ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ شاویز افندی نے اپنے آپ پر مکمل طور پر کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ اس نے کبھی عالیہ کو دیکھنا تو دور، اسے قریب جانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ حالانکہ وہ خوبصورت تھی، جوان تھی، اچھی خاصی تھی، لیکن اس نے اپنی خواہشات پر بند باندھا ہوا تھا اور کبھی اس کے قریب جانے کی سوچ بھی دل میں نہیں لایا تھا۔ اور آج جب عالیہ نے اس کی کردار پر ایک بار پھر سے کیچڑ اچالنے کی کوشش کی تو اس نے اسے اپنی زندگی سے ہی فارغ کر دیا۔ بس اتنی زندگی تھی تمہارے دھوکہ دہی کے، اب جاؤ اپنی ماں کے گھر پر جا کر رو۔ شاویز نے مجھے طلاق دی ہے۔ شاویز کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہے، تم نے شاویز کے سارے خوف سلا دیے ہیں۔ اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میں تمہیں اب یہاں 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے ملازمہ سے کہہ کر اس کا بیگ بنایا اور باہر پھینکوا دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے روتے ہوئے چلی گئی۔ شکر ہے اللہ کا، یہ باپ بند ہوا کہ اللہ تو مجھے مضبوطی عطا کرے، ابھی مجھے اپنے باپ کا سامنا بھی کرنا ہے۔ اس نے اللہ پاک کو مخاطب کیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا۔ وہ صبح اٹھا تو فون پر اس کے والد صاحب کی ان گنت مس کالیں موجود تھی۔ اس نے فوراً سے کال ملائی تو اس کے والد صاحب نے اسے ایک اندوناک خبر سنائی۔ روشانی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اگلی فلائٹ سے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی وہ اداس ہو گیا اور بے چینی سے اپنے والد صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ بیٹا، روشانی کو اس کا کمرہ دکھا دو۔ اس کے والد صاحب پورے 1 دن بعد تشریف لے آئے اور آتے ساتھ ہی ملازمہ سے کہا۔ جیسے ہی اس کی نظر روشانی پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی اور بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی جھلک رہی تھی۔ ہرنوں کی سی اداسی دیکھ کر وہ بے اختیار اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ عالیہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے بابا جان نے اس سے سوال کیا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ میں نے اسے طلاق دے دی ہے، اب میں اسے مزید اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ پھپھو جان کی چالاکی تو آپ کو پتہ چل بھی گئی ہے، اب آپ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ اس کے والد صاحب نے اس کی بات غور سے سنی اور چپ ہو کر رہ گئے۔ روشانی کی ذمہ داری اب تم پر ہے، میں نے اپنے دوست کو زبان دی تھی، وہ جانبر نہ ہو سکا، لیکن اب تمہیں اس سے شادی کرنی ہی پڑے گی۔ میں تم سے عالیہ کی طلاق کے بارے میں باز پرس نہیں کروں گا، میں سب کچھ سمجھ چکا ہوں۔ یہ ان کا کھیل تھا، لیکن اب تمہیں روشانی کو اپنا نام دینا ہی پڑے گا۔ اس نے یہ سنا تو ایک لمحے کے لیے اپنے والد صاحب کو دیکھ کر رہ گیا اور ایک بار پھر سے اپنا سر جھکا دیا۔ بالآخر آپ کو اپنے بیٹے کے کردار پر یقین آ ہی گیا۔ ان سے ابھی بھی ناراض تھا، لیکن میں آپ کے حکم کی روگردانی نہیں کروں گا، میں روشانہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات گھر میں داخل ہوتے ہی عالیہ نے بخوبی سنی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک دم سے غصے میں آگے بڑھا اور اسے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، میں اپنی باقی چیزیں یہاں لینے آئی ہوں، چھوڑو مجھے۔ عالیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ جلدی سے اپنا سامان باندھو یہاں سے، میں تمہاری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑا اور عالیہ اپنا سامان لینے کے بجائے اس کمرے میں چلی آئی جہاں روشانی موجود تھی۔
تم روشانے ہو؟ عالیہ نے ساری بات سن لی تھی، اس لیے کمرے میں جا کر اس سے اس کا نام پوچھا۔ جی ہاں، میں روشانے ہوں، آپ کون ہے؟ وہ جو اداسی سے بیٹی خلا میں گور رہی تھی ایک دم سے اس کی طرف دیکھا۔ تو پوچھ بیٹی۔ شاویز نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں کون ہوں؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں ہی تمہیں بتا دیتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر انتہائی ہمدردی نما لہجے میں اس سے کہا، اور اس کے برابر میں بیٹھ کر اسے غور غور سے دیکھنے لگی۔ میں شاویز افندی کی پہلی بیوی ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی روشنی اچھل پڑی۔ کیا وہ پہلے سے شادی شدہ ہے؟ اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ جی ہاں، شادی شدہ تھے، مجھے حال ہی میں طلاق دے دی ہے، لیکن تمہیں طلاق کی وجہ نہیں بتائی گئی؟ وہ سراسری سے لہجے میں اس کے اندر تجسس پیدا کر گئی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو ابھی آئی ہوں، اپنے والد صاحب کے انتقال کی وجہ سے بہت اداس ہوں۔ والد صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ شاویز سے ہی تمہارا نکاح کیا جائے گا، لیکن مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہاں تو یہ سب گڑبڑ چل رہی ہے۔ وہ عمر میں چھوٹی اور نادان لگ رہی تھی، اس لیے عالیہ نے چوٹ کی وہ نامرد ہے، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے اس نے مجھے طلاق دے دی۔ تمہارے ساتھ بھی وہی سب کچھ کرے گا، میں نے اسے اسی لیے چھوڑ دیا، وہ اپنے حقوق ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو تمہیں کیا خوش رکھے گا؟ دیکھو، میں نے اسے چھوڑ دیا، اب تم سوچ سمجھ کر اس سے شادی کرنا، میں تمہاری ہمدرد ہوں، نہیں چاہتی کہ تم بھی اس کے جال میں پھنس جاؤ۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا سارا زہر اس کے اندر اتارنے لگی۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے جو میں بچ جاؤں؟ وہ اسے دیکھ کر اداس آنکھوں سے پوچھنے لگی۔ تم شادی کی رات اس سے اپنی حقوق مانگنا، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو گی کہ وہ تم سے دور بھاگے گا اور بہانے بنائے گا۔ میری اولاد بھی اسی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، میں لوگوں کو جواب دے دے کر تک گئی، بالآخر میں نے اس سے طلاق لے لی، لیکن اب اس نے تمہیں اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ یہ معاشرہ تمہارا جینا حرام کر دے گا، کیونکہ یہ شخص تو تمہارے حقوق ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اسے خود بھی اس بات کا علم ہے، اس لیے یہ تمہیں اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو اس سے شادی سے انکار کر دو، یا شادی کر کے دیکھو کہ میری بات سچ ہے یا غلط ہے، لیکن تم میری بات کو سچ ہی پاؤ گی۔ وہ تمہیں شادی کی پہلی رات تمہارے حقوق سے محروم رکھے گا۔ تم میری بات لکھ کر رکھ لو۔ روشانی نے اس کی بات سنی تو ایک دم سے لرز کے رہ گئی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ والد صاحب کو آپ نے اپنے پاس بلا لیا، اور جو شخص میرے شوہر بننے جا رہا ہے اس کے کردار کے بارے میں ایسی باتیں سن رہی ہوں، بھلا میں اس کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی؟ وہ وہی بلک بلک کر رونے لگی۔ عالیہ اپنا زہر اس کے اندر اتار کر چلی گئی تھی۔ اب میں دیکھتی ہوں شاویز افندی کہ تم میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ گھر کیسے بسا سکتے ہو۔ میں نے تمہاری ہونے والی دلہن کے دل میں اتنا زہر بھر دیا ہے کہ وہ شادی کی پہلی رات سے تمہارے دل سے اتر جائے گی، اور تب میں تماشا دیکھوں گی۔ تم نے مجھے رسوا کیا ہے، میں تمہیں رسوا کر کے چھوڑوں گی۔ وہ شاویز افندی پر ایک نظر ڈالتے ہی دل میں کہنے لگی، اور وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلی آئی۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کچھ سوچ کر وہ روشانی کے کمرے میں آیا اور اس سے پوچھنے لگا۔ وہ جو حیرت زدہ تھی اس کی پہلی بیوی کے بارے میں سننے کے بعد، وہ اس شخص سے ڈرنے لگی۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کرے، اور دوبارہ میرے کمرے میں مت آئیے گا۔ روشانی کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے اس نے اس کے عجیب سے لہجے پر غور کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ یہ سوچا کہ شاید وہ اپنے والد صاحب کی وجہ سے اداس ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے روشانی سے کہا، تو ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ سوال پیدا ہوتے نظر آ رہے تھے، لیکن کوئی سوال نہیں کر رہی تھی، بلکہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ اس شادی سے خوش تو ہے نا؟ میں بس یہی پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ آپ کی مرضی تو شامل ہے نا؟ اگر آپ کی مرضی شامل نہیں ہوگی تو پھر میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے انتہائی محبت سے روشانی سے پوچھا۔ وہ بچپن ہی سے اس کی محبت میں مبتلا تھا، لیکن اس نے یہ راز اپنے دل میں رکھا۔ پھر عالیہ نے اس کی زندگی میں ایسا قدم رکھا کہ محبت کے نام سے ہی اس کا اعتبار اٹھ گیا۔ روشانی نے سر جھکا دیا تھا، کوئی جواب نہیں دیا تھا، حالانکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بہت ڈری ہوئی ہے، لیکن وہ چپ ہو کر رہ گئی۔ اور پھر شادی کی پہلی رات اس نے عالیہ کے کہنے پر عمل کر کے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو وہ بے خبر سو رہا تھا۔ اسے ساری رات اپنے جزیات کے ساتھ یاد آ گئی، کس طرح اس نے اس کی ذات کے پرچے اڑا دیے تھے۔ اور جیسے ہی کمرے سے باہر جانے لگی تو شاویز افندی نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟
اور کہاں جا رہی ہو؟ اس نے اسے نیند کے خمار میں ایک جھٹکے سے پکڑ کر اپنے برابر میں بٹھایا تو روشانی زاروں قطار رونے لگی۔ تم رو تو مت، تمہاری خوبصورت آنکھوں میں آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ میں اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ تم اتنی بولڈ ثابت ہوگی۔ پہلے ہی مجھے کہہ دینا چاہیے تھا کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ میں تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے ہی تو شادی کی ہے۔ تمہاری ذمہ داری اٹھائی ہے تو یہ ذمہ داری بھی پوری کروں گا نا۔ لیکن مجھے تمہارا انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ شاویز نے خود سے 10 سال چھوٹی روشانی کو روتے دیکھا تو محبت سے اسے سمجھانے لگا۔ وہ عالیہ کی سزا کسی اور کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھ سے ہو گیا کیونکہ مجھے وہ ایک دم سے چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی کہ کہیں وہ اس پر غصہ ہی نہ کر بیٹھا۔ کیا ہوا بتاؤ نا، چپ کیوں ہو گئی؟ ایک دم سے کڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیونکہ مجھے آپ کی پہلی بیوی نے بتایا تھا۔ آپ نے تو مجھے یہ بات بھی چھپائی کہ آپ کی پہلی شادی ہو چکی تھی اور آپ نے اسے طلاق بھی دے دی، اس وجہ سے کہ آپ اسے اولاد نہیں دے سکے۔ لیکن کل رات کو جو کچھ ہوا اس سے تو یہ بات بالکل غلط ثابت ہو گئی ہے۔ شاویز افندی نے جب یہ سنا تو ایک لمحے کے لیے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ تم سے عالیہ نے کہا؟ عالیہ تم سے ملنے آئی تھی؟ تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ وہ ایک نمبر کی شاطر عورت ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ اس نے مجھ سے کس طرح شادی کی تھی۔ اس نے میری ذات پر کیچڑ اچال کر مجھ سے شادی کی تھی، مجھے سب کی نظروں میں برا بنایا تھا، اور اب اس نے دوبارہ سے وہ مقصد حاصل کر لیا، میری شادی کی پہلی رات برباد کر دی۔ تمہیں ورغلایا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شاویز افندی کی آنکھوں میں خون دوڑنے لگا۔ مجھے لگا وہ سچ کہہ رہی ہے، اس لیے میں نے یہ ساری باتیں آپ سے کہی، حالانکہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ میرے بارے میں غلط مت سوچیے گا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرائے رونے لگی۔ اچھا بس کوئی بات نہیں، تم چھوٹی ہو، نادان ہو، میرا فرض ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں، لیکن آئندہ کبھی کسی کی باتوں میں مت آنا اور اپنے ہی شوہر کے خلاف محاذ کھول کر نہ کھڑا کر دینا۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چل دیا۔ باہر آ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی بیٹھ کر اداس نظروں سے اسے دیکھ رہی ہے۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، ناشتہ بنا کر دو اپنے شوہر کو۔ یار رات کو بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ جی میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ ایک دم سے اٹھی اور جیسے ہی جانے لگی تو شاویز افندی نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اس کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ میں نے تمہارے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچا ہے، ویسے بھی میں غلط تھا۔ عالیہ کی وجہ سے میں تم سے تعلق قائم کرنے سے کترا رہا تھا۔ خدا گواہ ہے میں نے عالیہ کو چھوا تک نہیں ہے۔ اس نے غلط طریقے سے مجھے حاصل کیا، میں نے اسے کبھی بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس وقت سے جب تم بچپن میں میرے گھر پر آیا کرتی تھی، مجھے سب سے اچھی لگا کرتی تھی، اور یہ انکشاف ایسا ہے جو میں آج پہلی بار خود تم سے کر رہا ہوں، ورنہ تو یہ بات میں خود سے بھی چھپایا کرتا تھا۔ میری محبت صاف و شفاف تھی، لیکن مجھے مل گئی، اور اب دیکھو تم میری بیوی بن گئی ہو، کیونکہ میری نیت صاف تھی، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ اور ہاں، وہ ایک دم سے اس کے کان کے قریب جھکا اور سرگوشی نما انداز میں کہنے لگا، اب تو تمہیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ میں نامرد نہیں ہوں، بلکہ تمہارے حقوق اچھی طرح سے ادا کر سکتا ہوں۔ پتہ چل گیا ہے نا؟ اس نے سوالی انداز اپنایا تو روشانی نے اسے دیکھ کر بے اختیار اپنی پلکیں جھکا دی۔ شرما کیوں رہی ہو؟ بتاؤ نا، تمہارا شوہر تمہیں اچھے سے مطمئن تو کر دیا ہے نا؟ روشانی نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور شرماتے ہوئے واش روم میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے چلی آئی۔ جیسے ہی نیچے آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ عالیہ گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ شاویز افندی کے چہرے کے تاثرات بگڑے اور جیسے ہی اٹھ کر اس سے باتیں سنانے کے لیے جانے لگا، روشانی نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اشاروں سے کہا، آپ رہنے دیں، میں انہیں جواب دیتی ہوں۔ اس کی ہمت دیکھ کر شاویز کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ اب میں ان کی دوسری بیوی بن چکی ہوں؟ اس گھر میں تمہارے کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا یہاں آنا جانا بند کر دو۔ اور ہاں، جو زہر تم نے میرے ذہن میں گھولنے کی کوشش کی ہے، اس میں اللہ کے حکم سے تم ناکامیاب ہو گئی ہو، چنانچہ اب کبھی دوبارہ یہاں کا منہ نہ دیکھنا، ورنہ منہ کی کھاؤ گی، اور میں لحاظ نہیں کروں گی کہ تم کون ہو۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، تمہیں ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتی۔ عالیہ نے سنا کہ اس کے چہرے پر سارا خون سمٹ کر آ گیا اور وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں اور شاویز ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کی لگائی بجائی کی بنا پر میرا کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، کیونکہ ہماری محبت پاک ہے۔
آپ کی طرح جھوٹی نہیں جو پیسے کے لالچ کی خاطر آپ نے ان پر کیچڑ اچھالا۔ مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کتنی پانی میں ہے، لہٰذا آپ یہاں کا رخ دوبارہ مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو شاویز تک پہنچنے کے لیے روشانی شاویز سے ٹکر لینا پڑے گا۔ عالیہ نے یہ بات سنی تو دم دبا کر بھاگ گئی، کیونکہ اس بار بھی اس کا وار ناکام چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی شاویز اٹھا اور ایک دم سے آگے جا کر روشانی کو گلے لگا لیا۔ تم سے شادی کر کے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ساری شکایتوں کا جواب دے دیا ہے۔ واقعی میں میرے لیے ایک ہی رات میں بہترین ثابت ہوئی ہو۔ میرے ذرا سا سمجھانے پر تم نے مجھے اپنا سب کچھ مان لیا اور مجھے شوہر کا درجہ دیا۔ اس سے زیادہ خوبصورت بات ایک شوہر کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا وجود تام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خود میں بینچ لیا۔ روشانی کے رگوں میں سکون اتر گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ شاویز نے اپنی بچپن کی محبت حاصل کر لی تھی اور وہ خوش اور مطمئن تھا، اور دوسری طرف روشانی اللہ پاک کی شکر گزار تھی۔ اللہ پاک نے اسے باپ کی نعمت چھین کر شوہر جیسی نعمت عطا کر کے ایک بہترین نعم البدل عطا کیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔